وہ جو بات ہو رہی تھی کہ سیکولرزم اور لبرلزم کو اختیار یا رد کرنے کے لیے جو ضروری فہم چاہیے وہ ہمارے یہاں کمیاب ہے۔ سیکولرزم اور لبرلزم ایک ہی درخت کے دو پودے ہیں، ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں، ان میں فرق کیٹیگری کا ہے۔ سیکولرزم ریاستی ہوتا ہے اور لبرلزم سماجی یا انفرادی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں کا کانٹینٹ ایک ہے۔ تو اور یہ مطلب اسلام کے لیے سب سے بڑے چیلنجز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لبرلزم فرد کے مسلمان ہونے کی حالت میں زلزلہ پیدا کرتا ہے اور سیکولرزم قوم کے مسلمان ہونے کو مشکل بنا دیتا ہے۔ تو اب اس میں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ کو سیکولر کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ یہی سیکولرزم کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کثیر القومی یا کثیر الاعتقادی معاشرے میں توازن اور برابری مینٹین کی جائے۔ یہ تو ضروری ہے، یہ اسلامی ریاست بھی قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مروجہ انسانی حقوق، شہری آزادی اور شہری مساوات کا پورا لحاظ نہیں رکھے گی۔ اس وقت وہ ہمارے پاس ڈسکورس ابھی موجود نہیں ہے، لیکن اس وقت تک اسلامی ریاست بھی نہیں قائم ہو سکتی۔ تو سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے اجتماعی نظام کو چلانے کے لیے کسی میٹا فزکس کی، کسی ایمان کی، کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ سیکولرزم کا ایک تاریخی پس منظر ہے اور اس کو نظر انداز کر کے ہم اس ترکیب کے معنی اور اس کے ممکنہ یقینی اثرات کو سمجھ نہیں سکتے۔ وہ یہ کہ عیسائیت کو جب رومیوں نے قبول کر لیا اور اسٹیٹ اور چرچ کی ایک وحدت وجود میں آئی جس میں حاکم غالب تھا اور پادری مغلوب تھا، تو اس کے بعد جب یہ تجربہ ناکام رہا، رومیوں کے مزاج نے عیسائیت کی سبجیکٹیوٹی سے جب تصادم محسوس کیا تو جب ان میں دولختی اور جدائی کا عمل پیش آیا تو پھر چرچ نے اپنی حکومت کو اسٹیبلش کیا اور بادشاہ کو اپنا ماتحت بنایا۔ تو مغرب میں کئی صدیاں اس بیلنس کے ساتھ گزری ہیں کہ چرچ اصل طاقت ہے اور بادشاہ بھی اس کے بنائے ہوئے حدود سے باہر نہیں نکل سکتا۔ تو ویسٹ نے مذہبی جبر کا صدیوں تک تجربہ کیا۔ اس جبر اور اس اجتماعی مذہبی غلامی کے تجربے سے نکلنے کے لیے جس قوت نے ایک نظریاتی روپ اختیار کیا، مذہبی یا مذہب کے نام پر اقتدار کی تمام فارمز اور اسٹرکچرز کو گرانے کے لیے جو قوت اٹھی، اس قوت نے جب خود کو ایک نظریے میں ڈھالا تو وہ نظریہ سیکولرزم ہے، اور سیکولرزم دنیا کے ان چند نظریات میں سے ایک ہے جن پر عمل پہلے ہوا، نام بعد میں رکھا گیا ہے۔ مطلب یہ مارکسزم یا کمیونزم کی طرح نہیں ہے کہ پہلے بیان ہوا پھر عمل میں آیا۔ سیکولرزم پہلے عمل میں آیا ہے پھر بیان ہوا ہے۔ تو یہ یعنی جو نظریات پہلے عمل میں آئے ہوں اور پھر بیان ہوئے ہوں، ان کی جڑیں اور تاثیر بہت گہری ہوتی ہے
اور وہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، قابل تصدیق دعویٰ رکھتے ہیں، یعنی وہ یوٹوپین اپروچ نہیں اختیار کرتے۔ تو سیکولرزم نے اپنے تمام دعووں کو اپنی نظریاتی تشکیل سے پہلے حاصل کر کے دکھایا ہوا ہے، اور ان سب دعووں کا یا اس ساری سیکولر ایجنڈے کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو خدا کی آرائشی ضرورت ہو سکتی ہے، حقیقی حاجت نہیں ہو سکتی۔ یہ پورا سیکولرزم ہے کہ انسان کو خدا کی کوئی حقیقی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک نفسیاتی طلب ہو سکتی ہے، ایک آرائشی خواہش ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو سیکولرزم دراصل خدا اور اس کے ماننے والے تمام ادیان کو ایک میوزیم تک محدود رکھنا چاہتا ہے، اور مطلب یہ کہ یہ آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ اپنے دین کو خود اپنے لیے سینسر کریں اور اس کے ان مطالبات کا عملاً انکار کریں جو مطالبات وہ اجتماعی زندگی کے قوانین بنانے کے لیے دیتا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ اگر لادینی نہیں ہے، لادینی اس کا غلط ترجمہ نہیں ہے۔ سیکولرزم ویسے کہتے ہیں دنیاویت کو، کہ دنیا کا کام دنیا کے علم سے ہی چلاؤ، لیکن یہ کہ دنیاویت یہ اصل میں للہیت کے مقابلے میں آئی ہے، یعنی حقیقت صرف دنیا ہے۔ تو ان معنوں میں مسلم سوسائٹی چاہے اسلام کے ساتھ تعلق میں رسمی ہی کیوں نہ رہ گئی ہو، چاہے جتنی غیر سنجیدہ ہو جائے، مسلم سوسائٹی سے تشکیل ہونے والی ریاست نفسیاتی طور پر، اس مزاجی طور پر سیکولر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اسلام اگر ایک ٹیگ کے طور پر بھی میرے ماتھے پہ چسپاں ہے تو میں وہ ٹیگ بھی مجھے کسی سیکولر آرڈر کا حصہ بننے کی اجازت نہیں دے گا، اور سیکولر آرڈر بھی اس رسمی ٹیگ کی موجودگی میں مجھے اپنا حصہ نہیں بنائے گا۔ اگر اس ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور دنیا کیا چاہتی ہے، تو تمام دستیاب منطق پر اس کا یہ جواب ویلڈ ہے، یہ جواب قابل قبول ہے کہ میں اس طرف توجہ ہی نہیں کروں گا کہ دنیا کیا چاہتی ہے اگر وہ خدا کیا چاہتا ہے سے متصادم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی تصادم کے موقع پر، خدا کے ساتھ کسی بھی چیز کا تصادم ہو جائے تو اس موقع پر کبھی خدا کی طرف پیٹھ نہ کرنا۔ تو دین اجتماعی زندگی میں اس عہد کا نام ہے کہ میں یا اللہ دنیا اگر آپ سے متصادم حالت میں آ گئی تو میں آپ سے وفاداری کے تمام تقاضے نبھاؤں گا، اپنی کمزوریوں کے باوجود، اپنے نقائص کے باوجود۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم سائیکی ہے، مطلب اس میں فاسق اور صالح دونوں نفسیاتی طور پر متحد ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ نہیں ہے، چاہے ہمارا عمل اس کے خلاف گواہی دے، لیکن ہماری نفسیات اس مسلمے پر بنی ہے۔ تو سیکولرزم جو سچویشن پیدا کرے گا ریاستی آرڈر میں، وہ مجھے خدا کی حالت تصادم میں خدا کی طرف پیٹھ کرنے کا پابند بنائے گا۔ ایک ہے کہ میں خدا کی نافرمانی اپنی کمزوریوں سے کر رہا ہوں،
اور ایک یہ ہے کہ میں خدا کی نافرمانی کو ایک اصول کے طور پر اختیار کر رہا ہوں۔ تو سیکولرزم مجھے اپنے خدا کی نافرمانی کے اصول پر کھڑا دیکھنا چاہتا ہے، اور خدا کے ساتھ میری فرما برداری کے تعلق کو اپنے آرڈر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو ان معنوں میں کسی مسلم اکثریتی اسٹیٹ کا سیکولر ہونا اس کے اسلام چھوڑنے کے مترادف ہے۔ اور یہ بھی کہ مجھے سیکولر ہونے کی اجازت یا دلیل کہاں سے لینی ہے؟ اب یہ بات میں ایک مسلمان ریاست کے شہری کی حیثیت سے اگر سوچوں تو میرے سامنے پہلا مسئلہ تو یہ آئے گا نا کہ سیکولر ہونا کہیں مجھے اپنے دین سے نکال تو نہیں دے گا۔ اب یہ بے عمل باعمل سب مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولر ہونا ہمیں اپنے دین سے یقیناً اسی طرح نکال دے گا جیسے اس نے مسیحیوں کو ان کے دین سے نکال دیا ہے، ایک۔ اور نمبر دو بات یہ ہے کہ وہ کیا سیکولرزم ہے جو مجھ سے کہتا ہے کہ ٹیم دا گاڈ، کہ مطلب یہ کہ یہ کیسی مطلب خدا کے منکر ذہن کے لیے بھی یہ ایک بچکانہ بات ہے کہ وہ خدا کے ماننے والوں سے یہ کہے کہ خدا کے اختیارات کو محدود کرو، خدا کو اپنا ماتحت بناؤ۔ سیکولرزم آپ کو خدا کو ماننے سے رسماً نہیں روکتا، وہ آپ کو اس اصول پر کاربند دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا کو اپنا ماتحت بناؤ، خدا کو ٹیم کرو، نعوذ باللہ۔ تو اب مطلب میری کئی دلیلیں ہیں نا کہ اس خدا کا کیا مطلب ہے جو صرف خدائے افراد ہو اور افراد کے اجزاء سے بننے والے کل سے لا تعلق ہو۔ دینی کاموں کی ایک روایت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے دنیاوی علوم میں ترقی دین کا فریضہ ہے، دیندار رہنے کی گارنٹی ہے کہ آپ مؤثر اور نتیجے پروڈیوس کرنے والے دنیاوی علوم نہ صرف اس پہ ماسٹر کرتے ہوں بلکہ انہیں ایجاد بھی کر سکتے ہوں۔ تو وہ ذہن پسماندہ ہے جو دنیا میں تاثیر کر لینے والے تخیل سے محروم ہے۔ مطلب پھر اس ذہن میں موجود ایمان بھی پسماندہ ذہن کا پسماندہ تصور بن کے رہ جائے گا۔ تو ہمیں فوری طور پر اس کی ضرورت ہے کہ ہم ایمانی پرسپیکٹو اور دنیاوی علم کے تضاد کو ختم کریں جو ہم نے خود پیدا کیا۔ دیکھیں ایمان فارم، نالج کہتے ہیں فارم آف کانشسنس کو، تو ایمان فارم آف کانشسنس نہیں ہے، ایمان سبسٹنس آف کانشسنس ہے، اور دنیاوی علوم ہیں یہ فارمز آف کانشسنس ہیں۔ تو جس کے یہاں کانشس فارمز بنانے کا نظام معطل پڑا ہو، اس کا جوہر شعور، اس کا سبسٹنس آف کانشسنس کون مانے گا؟